باپ ذبح کرنے پہ راضی ہو گیا، بیٹا ذبح ہونے پہ راضی ہو گیا۔ یہ ہے اسلام، ایک ہمارا اسلام ہے، مرضی کا، خواہش کا۔ جب چاہا اسلام پہ آگے، جب چاہا علاقائی رسوم پہ آگے، جب چاہا اسلام پہ آگے، جب چاہا خاندانی روایات پہ آگے، جب چاہا اسلام پہ آگے، جب چاہا نفس کی خواہشات پہ آگے۔ لیکن قرآن نے اللہ کے حکم کی تعمیل کے اس انداز کے لیے جو لفظ استعمال کیے ہیں، یہ ہے اسلام۔ فلما اسلما، جب اسلام کی حقیقی صورت لوگوں کے سامنے آئی کہ باپ اللہ کے لیے ذبح کرنے کے لیے تیار ہے اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا اور گردن کے اوپر چھری رکھ کے پوری ہمت کے ساتھ چھری پھیر دی۔ اتنی دیر میں جنت سے دمبا لا کر کے چھری نیچے رکھ دیا گیا اور یہ دمبے کی گردن پہ چھری پھیر دیتے ہیں۔ اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، اللہ فرماتا ہے یہ بہت بڑی آزمائش تھی، پہاڑوں پہ ڈال دیے جاتی یہ آزمائش تو ان کے پتے بھی پانی ہو جاتے، زمین کی صلابت گوارا نہ کر پاتی۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم تیرے اوپر سلامتیاں نازل ہوں کہ تو نے اطاعت و انقیاد کا وہ جذبہ دکھایا، لاج رکھ لی انسانیت کی فرشتوں کے سامنے۔ فرشتے کہتے تھے سجدے ہم کریں گے، مالک تیری عبادت ہم کریں گے، رکوع و قیام ہم کریں گے۔ یہ انسان تو دھینگا مشتی کرے گا، یہ تو لڑائی اور شر و فساد کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل نے کیا عزت، کیا آبرو حضرت انسان کی فرشتوں کی نظر کے اندر پیدا کی کہ اللہ کے حکم پہ اللہ کے بندے کس طرح اپنی عزیز از جان چیز کو قربان کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس سنت کو باقی رکھ کر کے ان یادوں کو تازہ کیا جاتا ہے تاکہ ہم اس کو فراموش نہ کریں۔ میرے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ ہر شخص کا کوئی نہ کوئی اسماعیل ہوتا ہے، جب تک وہ اپنے اسماعیل کی گردن پہ چھری نہ رکھے اتنی دیر تک رب کی قربت نصیب نہیں ہوتی۔ کسی کا اسماعیل اس کا مال ہوتا ہے، کسی کا اسماعیل اس کی خواہشات ہوتی ہیں، اس کی آرزویں ہوتی ہیں۔ میں اور آپ دیکھیں کیا اس کا حکم آ جائے تو اپنی عزیز ترین چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اگر ہم اپنے آپ کو تیار پاتے ہیں تو سمجھ لو کہ ہم اسلام کا مفہوم پا گئے۔ اسلام سر تسلیم خم کردن، اپنی گردن کو مالک کے حکم پہ جھکا دینا۔ ہم نے ان کے سامنے پہلے تو خنجر رکھ دیا، پھر کلیجہ رکھ دیا، دل رکھ دیا، سر رکھ دیا۔ یہ ہے محبت، یہ ہے تسلیم و رضا کے پیکر بندوں کا طریق۔ دیکھیے ایک طرف حضرت ابراہیم کا کمال کہ وہ بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دیتے ہیں، اور دوسری طرف جناب اسماعیل کا کمال بھی کون سا کم ہے۔ جب باپ پوچھتا ہے کہ بیٹا میں تیری گردن پہ چھری چلانا چاہتا ہوں، بتا تیری رائے کیا ہے، تو کسی تردد کے بغیر، کسی تأمل کے بغیر، ایک لمحے کی سوچ و بچار کے بغیر کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر، ابو جان دیر کاہے کی ہے، جلدی پھیر دیجئے۔ اقبال یہاں تڑپ اٹھا اور حیرت میں ڈوب کے بولتا ہے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کس نے اسماعیل کو بتایا؟ تو میں کہتا ہوں کہ اسماعیل کو آداب فرزندی ہاجرہ نے بتائے تھے۔ اس نے بتایا تھا کہ باپ کے حکم پہ کس طرح سر تسلیم خم کیا جاتا ہے۔ آج تو مائیں باپ کے خلاف کرتی ہیں اولادوں کو اور بیانیے بناتی ہیں کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا، میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی، میں سسرال میں آئی تو میں یوں دکھوں میں مبتلا ہو گئی، تمہارے باپ نے میرے ساتھ یہ کیا۔ لیکن حضرت ہاجرہ نے کوئی بیانیہ نہیں بنایا، اپنے بیٹے کو یہ نہیں کہا کہ ابھی تم گود میں تھے تمہارا باپ مجھے اس وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ گیا، تمہارا باپ تو فلسطین میں تھا اور ہم یہاں کیسے دن کاٹے۔ اور اگر یہ بیانیاں لے کے حضرت ہاجرہ کھڑی ہوتی تو حضرت اسماعیل اپنے باپ کے فرما بردار نہ بنتے۔ تو اقبال کہتا ہے یہ کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی سکھائے تھے؟ تو جواب آیا یہ حضرت ہاجرہ نے سکھائے تھے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ باپ کے آگے اپنے سر تسلیم کو کیسے خم کیا جاتا ہے اور کیسے اطاعت و انقیاد کے جذبے کو لے کر کے آگے بڑھا جاتا ہے۔ تو صاحب آئیے میں اور آپ اپنی زندگیوں کو اللہ کے سپرد کریں، اور یہ سیکھنا ہے قربانی سے۔ یہ محض ایک دمبے کی گردن پہ چھری چلانا ہی نہیں ہے، بلکہ اس وقت کو یاد کرنا ہے، ان لمحوں کو یاد کرنا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے فلسفے کو سمجھنا ہے۔ رب کے حکم پر عزیز سے عزیز چیز بھی قربان کرنے کی نوبت آئے تو بغیر کسی تعمل اور تردد کے اپنے آپ کو تیار پانا ہے۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو قربانیاں کرنے اور قربانی کے فلسفے کو سمجھنے کی توفیق دے۔